اذیت کے دن رینگ رینگ کر گزرتے رہے، دنوں کے اذیتوں کے ڈھیر لگ جاتے تو کہیں ایک سال گزرتا۔ نومی کا خیال، اس کی یاد عثمان کے دل سے کبھی محو نہیں ہوئی۔ وہ صوبیہ کو ہمیشہ وقت دیتا رہا، ایک اسی کی وجہ سے تو وہ زندہ تھا۔ ایک بات اسے عجیب لگتی تھی، صوبیہ کے معاملے میں اس کے اور شہناز کے درمیان مکمل ہم آہنگی تھی۔ اس کے لیے دونوں ایک ہی انداز میں سوچتے تھے۔ اس کی تعلیم و تربیت ایک خاص انداز میں ہو رہی تھی جو مثالی تھی۔ اسے خود اعتمادی تو دی گئی، لیکن ان خرابیوں سے دور رکھا گیا جو ان کی سوسائٹی میں عام تھیں۔ ایک بات پر عثمان ہمیشہ فخر کرتا تھا۔ یہ درست ہے کہ وہ صوبیہ کو بہت چاہتا تھا، لیکن یہ بھی درست تھا کہ شہناز اسے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ چاہتی ہے، بلکہ وہ صوبیہ سے دیوانہ وار محبت کرتی تھی۔ لیکن صوبیہ نے ہمیشہ شہناز کے مقابلے میں اسے زیادہ چاہا تھا۔ بچپن میں بھی اس سے پوچھا جاتا کہ تم کس کی بیٹی ہو تو وہ ہر ترغیب کو نظر انداز کر کے فخر سے کہتی تھی، میں پاپا کی بیٹی ہوں۔ اس کی ترجیح جوان ہو کر بھی پاپا ہی رہے۔ درمیان میں بارہا ایسا ہوا کہ شہناز عثمان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس کے ساتھ رہنا اسے ہر نفس موت کی اذیت معلوم ہونے لگا۔ اس بار صوبیہ کا خیال بھی اسے ضبط پر مائل نہیں کر سکا تھا، لیکن انجم انکل کی آخری خواہش کی خاطر وہ یہ زہر پیتا اور ہر نفس مرتا رہا۔ 14 سال گزر گئے، اسے یقین نہیں آتا تھا۔ صوبیہ نے گریجویشن کر لیا۔ وہ اتنی خوبصورت نکلی تھی کہ اس کی کہیں مثال نہیں تھی۔ صورت شکل میں وہ ماں پر گئی تھی، مگر شخصیت کی انفرادی خوبصورتی خالص اس کی اپنی تھی۔ وہ بہت نیک، اطاعت شار اور خوب سیرت لڑکی تھی۔ عثمان کو اس کی شادی کا خیال ستانے لگا۔ ایک دن شہناز نے اس سے کہا، مجھے آپ سے ایک ضروری اور اہم بات کرنی ہے۔ عثمان کو حیرت ہوئی، ان کے درمیان گفتگو کم ہی ہوتی تھی۔ کہو کیا بات ہے؟ اب میری صوبیہ کی شادی کر دینی چاہیے، یعنی ہم آہنگی صوبیہ کے معاملے میں یہاں تک چلی آ رہی ہے۔ عثمان نے حیرت سے سوچا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی رشتہ نظر میں ہے، رشتے تو اس کے کب سے آ رہے ہیں، لیکن آج مسز آفاق نے اسے مانگا ہے۔ یہ آفاق صاحب وہی ہیں نا جن کا اسٹیٹس میں کاروبار ہے؟ جی ہاں، اشفاق ان کا بیٹا ہے، امریکہ کی شہریت ہے اس کے پاس، وہی اپنا ذاتی کاروبار بھی ہے۔ بہت مناسب ہے، میں جانتا ہوں وہ اچھی فیملی ہے، لیکن یہ بتاؤ اور کوئی قابل ذکر رشتہ بھی آیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، عباسی صاحب کے بیٹے کا رشتہ بھی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھا ہے، بھئی مجھے تو وہ لوگ بہت پسند ہیں، اس نے کہا، اور وہ لڑکا تو مجھے بہت ہی پسند ہے، پسند تو مجھے بھی ہے۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ صوبیہ امریکہ چلی جائے، شہناز نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ واہ رہے ہم آہنگی، اس نے دل میں سوچا، وہ تو خود یہ چاہتا تھا کہ صوبیہ شادی کے بعد ملک سے باہر رہے۔ ٹھیک ہے، اس نے گہری سانس لے کر کہا، لیکن سب سے اہم بات تو صوبیہ کی مرضی کی ہے۔ یہ تو معلوم کرو کہ صوبیہ کسی کو پسند تو نہیں کرتی، آپ کے نزدیک بھی اس بات کی اہمیت ہے؟ شہناز نے طنزیہ لہجے میں کہا، ویسے یہ میں اس سے پہلے ہی پوچھ چکی ہوں، اس کا جواب نفی میں ہے۔ تو پھر اس رشتے کے سلسلے میں بات کرو اس سے، میں چاہتی ہوں کہ یہ بات آپ کی موجودگی میں ہو۔ تو اسے ابھی بلوا لو۔ شہناز نے سریت سے کہہ کر صوبیہ کو بلوا لیا۔ صوبیہ کو اس رشتے کے بارے میں بتایا گیا۔ شہناز کے پاس اشفاق کی تصویر بھی تھی، وہ بھی صوبیہ کو دکھا دی گئی۔ پاپا، میرا ایمان ہے کہ میرے معاملے میں آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں میری بہتری ہوگی۔ صوبیہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے امریکہ پسند نہیں، میں اپنے وطن میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ کیا تمہیں خود پر اعتماد نہیں؟ ہم نے تو تمہاری تربیت ایسی کی ہے کہ یہ بات نہیں پاپا، لیکن بلا وجہ خود کو آزمائش میں کیوں ڈالا جائے؟ ٹھیک ہے بیٹی، ویسے میری خواہش تو یہی تھی کہ تمہارے پاپا بھی یہی چاہتے ہیں، شہناز نے کہا۔ تو ممی، مجھے انکار کب ہے؟ آپ کی اور پاپا کی خوشی میری خوشی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس روز عثمان نے سکون کی سانس لی۔ پرزور تالیوں کی مسلسل آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ ماضی سے حال میں لوٹ آیا۔ مسز شمیم ابھی اسٹیج پر موجود تھیں اور سبھی لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی وقت احسان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گرم جوشی سے دبایا۔ مبارک ہو دوست، دلی مبارکباد۔ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کہاں کھوئے ہوئے تھے؟ تم نے سنا ہی نہیں؟ عجیب آدمی ہو، فکر کیوں کرتے ہو؟ ابھی چند منٹ میں تمہیں بابی کے ساتھ تنہائی میسر آ جائے گی۔ وہ چڑ گیا، بتاتے کچھ نہیں ہو اور اپنی ہانکے جا رہے ہو۔ ہوا کیا ہے؟ مسز شمیم نے اپنی انجمن کی طرف سے تمہیں اور بابی کو اس سال کے مثالی جوڑے کا ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ چلو ان کا شکریہ تو ادا کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج کی طرف لے چلا۔ شہناز پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ تالیاں تھم گئیں تو احسان نے مائک تھامتے ہوئے کہا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اب عثمان حفیظ مسز شمیم کا شکریہ ادا کریں گے۔ اس نے مائک
عثمان کی طرف بڑھایا۔ عثمان نے مائک ہاتھ میں لے کر ایک نظر شہناز کے مسکراتے چہرے کو اور پھر چہروں کے ہجوم کو دیکھا۔ مسکراہٹ تو سبھی کے چہروں پر تھی، لیکن زیادہ تر کی آنکھوں میں حسد بھی نظر آیا۔ کچھ ہونٹ ایسے بھی تھے جن پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ خواتینو حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس تقریب کو رونق بخشی۔ پھر میں انجمن شادی شدہ خواتین کے حسن ظن پر ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس ایوارڈ کے قابل سمجھا۔ یہ انجمن کے اراکین کی محبت اور نوازش ہے کہ انہوں نے ہمیں نوازنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں بہت عاجزی، دیانتداری اور صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے ان کے اس فیصلے سے اختلاف کر رہا ہوں۔ اسی پر احتجاجی آوازیں ابھریں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ کوئی رسمی انکسار نہیں، سچی بات ہے، میں نے اور شہناز نے ایسی ازدواجی زندگی میں نہیں گزاری کہ مثالی جوڑا کہلائیں۔ یہ بات ہم دونوں سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا، اس لیے میں یہ ایوارڈ قبول کرنے سے مؤدبانہ انکار کرتے ہوئے یہ التماس کروں گا کہ یہ ایوارڈ ہمارے بجائے کسی مستحق جوڑے کو دیا جائے۔ دیر تک سناٹا رہا، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ کچھ ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹیں تھیں۔ پھر مسز شمیم نے کہا، یہ تو آپ کا فیصلہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ شہناز اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، عثمان نے کہا۔ ایوارڈ دونوں کا مشترکہ ہے، لہٰذا ایک فریق کا انکار بھی کافی ہے، اس سے بہترین جوڑے کے ایوارڈ کی نفی ہو جاتی ہے۔ بات معقول ہے، اختر ہاشمی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود بھی میں شہناز سے جواب سننا چاہوں گی، مسز شمیم بولی۔ شہناز مسکراتی ہوئی اسٹیج پر آئی اور مائک میں کہا، خواتینو حضرات، 25 سال میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ میں اور عثمان کسی بات پر متفق ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔ اس شگفتہ جواب اور اس کے مزاحیہ لہجے نے لمحوں میں ماحول کی کشیدگی دور کر دی۔ خوب کہکے لگے۔ مسز شمیم نے اپنی کھسکاہٹ دور کرنے کے لیے خود بھی شگفتگی کا سہارا لیا۔ اگرچہ ان دونوں کا اس موقع پر اتفاق رائے انہیں مثالی جوڑا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، تاہم انجمن شادی شدہ خواتین اپنے اعلان کو واپس لیتی ہیں۔ ہم سب ان دونوں کی سچائی اور ایمانداری کو سلام کرتے ہیں۔ ایک بار پھر لان تالیوں سے گونج اٹھا، اور اب وہ اکیلے تھے۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، لان کی تمام روشنیاں بجھ چکی تھیں، مہمان رخصت ہو چکے تھے، نوکر سرونٹ کوارٹرز میں جا دبکے تھے، لیکن ان دنوں کو ہی روشن کمرہ بھی طریق طریق سا لگ رہا تھا۔ آدمی بہت زیادہ روشنی میں بہت دیر رہے تو یہی رد عمل ہوتا ہے۔ نارمل روشنی روشنی ہی نہیں لگتی، اندھیرا معلوم ہوتی ہے۔ آنکھوں کو چکا چونک کرنے والی روشنی آنکھوں سے دل تک اندھیرے ہی اندھیرے بکھیر دیتی ہے۔ عثمان اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس نے آ کر شراب کی بوتلوں والی کیبنٹ کھولی اور اس میں رکھی ہوئی بوتلوں کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے شوکیس سے جام نکالے۔ پہلا جام اس نے بڑے اہتمام سے توڑا اور ڈسٹ بن کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، اس نے کہا۔ دروازہ کھلا اور شہناز کمرے میں آ گئی۔ اس نے بڑی دلچسپی سے اس کے ہاتھ میں موجود ٹوٹے جام کو دیکھا۔ ٹوٹ گیا؟ اس نے پوچھا۔ عثمان نے ٹوٹے ہوئے جام کو ڈسٹ بن میں اچھال دیا۔ نہیں، توڑ دیا، اس نے جواب دیا۔ اب ضرورت جو نہیں رہی۔ میں بیٹھ سکتی ہوں؟ بی مائی گیسٹ، عثمان نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ شہناز صوفے پر بیٹھ گئی۔ بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ اس کا تو مجھے علم نہیں۔ یہ بتا سکتا ہوں کہ آج میں بہت خوش ہوں، شاید اس کے لیے کہ آج اتنے سارے لوگوں کے سامنے میری بے عزتی اور توہین کرنے کا موقع ملا تھا۔ شہناز کے لہجے میں کاٹ تھی۔ عثمان نے تمام جام سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ تم غلطی پر ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مواقع تو بہت ملے، لیکن میں نے ان سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ تم کس توہین اور بے عزتی کا حوالہ دے رہی ہو؟ بنو مت، تم جانتے ہو، تم نے وہ ایوارڈ ٹھکرا کے میری توہین کی، مجھے تماشا بنایا، لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع دیا۔ بہت خوب، یہ تمہارا نقطہ نظر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایسا کر کے تمہیں مستقل طور پر اور مسلسل تماشا بننے سے بچا لیا، ورنہ لوگ ساری عمر تم پر ہنستے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہیں اس پر اعتراض کیوں ہے۔ کیا میں نے غلط کیا؟ کیا ہم مثالی جوڑا ہیں؟ اتنے برسوں کی منافقت کے بعد ایک اور منافقت میں کوئی حرج نہیں تھا، شہناز نے کہا۔ وہ بے حد نرم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ یہ ایوارڈ اب سے 1 سال پہلے بھی دیا جاتا تو میں شکریہ کے ساتھ ہنسی خوشی اسے قبول کر لیتا۔ اس وقت تک میں منافقت پر مجبور تھا، مگر آج نہیں ہوں۔ آج ہم مثالی جوڑا کہلاتے تو کل نشان عبرت بن جاتے۔ میں اپنے معاشرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی کے انسٹیٹیوشن پر لوگوں کا ایمان رہے، یہ تباہ نہ ہو، ورنہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ کیسی ہیرو جیسی باتیں کر رہے ہو، حالانکہ ولن ہوں، ہے نا؟ شہناز اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی، پھر وہ رک کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سنو عثمان حفیظ، تمہیں شاید معلوم نہیں، آج تم حد سے
گزر گئے، ساری حدیں پھلانگ گئے اور آج میرے صبر کا پیمانہ بھی چھلک گیا۔ میرا ضبط جواب دے گیا ہے۔ حد؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ حد کیا ہوتی ہے؟ صبر، اس عظیم جذبے کو سمجھتی بھی ہو تم؟ ضبط کا مفہوم بھی معلوم ہے تمہیں؟ عثمان نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ میں نے 25 سال ضبط کیا ہے۔ بہت خوب، عثمان ہنسنے لگا۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم ہیروئن ہی رہو اور میں ویلن ہی رہوں، لیکن تم نہیں چاہتی تو یہی صحیح۔ آج یوم احتساب ہے عثمان حفیظ۔ ٹھیک ہے جان، شروع ہو جاؤ، عثمان نے بڑے پیار سے کہا۔ بتاؤ کہ میں نے کیا کیا زیادتیاں کی تمہارے ساتھ، کیا کیا ظلم کیے، کیسا ضبط کیا ہے تم نے؟ مجھے یقین ہے کہ آج بڑے پیارے لفظوں کے بہت مختلف مفاہیم سامنے آئیں گے۔ آج میں تمہیں دکھاؤں گا کہ عمر بھر جاگتے رہنے والا چور کوتوالی کو کیسے ڈانٹتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھنگارنے لگا۔ کل شب احتساب تھی، شب بھر آئینوں میں کھڑے رہے ہم بھی۔ شہناز اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پوچھتے ہو کہ میں نے کیا ضبط کیا؟ جانتے نہیں ہو کیا؟ یاد نہیں ہے کہ کیا کچھ کرتے رہے ہو تم؟ تم نے خود کو شراب میں ڈبو لیا، تم مسلسل بدکاری میں مبتلا رہے، خود کو آوارہ کال گرلز پر نشاور کرتے رہے۔ وہ میری توہین نہیں تھی، تم شرابی اور عیاش کہلائے۔ تمہارے حوالے سے مجھے طعنے ملے۔ بچوں نے بھی یقیناً یہ اذیت اٹھائی ہوگی، انہوں نے اپنے دوستوں، اپنی سہیلیوں سے تمہارے کارنامے ضرور سنے ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے محبت کرتے رہے۔ بیچ میں مت بولو، مجھے اپنی بات پوری کرنے دو۔ پہلی بار شہناز کے لہجے میں تندی آئی۔ سوری، تم کہتی رہو۔ تم نے خود سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو رسوائی دی۔ میرے پاپا تمہاری وجہ سے عمر بھر شرمندہ رہے۔ تم سمجھتے تھے کہ تمہاری عیاشیاں سب سے چھپی ہوئی ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ تم ذلت کی کس گہرائی میں گر چکے ہو، لیکن ایسا نہیں تھا عثمان حفیظ۔ سب جانتے تھے، تمہارے دفتر کے تمام ملازم جانتے تھے، ان کے ذریعے پورے شہر کو یہ سب کچھ معلوم ہو گیا۔ لوگ مجھ سے ہمدردی کرنے کے بہانے نشتر زنی کرتے رہے۔ یہ سب کچھ سہا میں نے اور بچوں نے، اور تم نے مجھے کیا دیا؟ عزت تک نہیں دی۔ آج ان سب لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا جو تمہاری اصلیت سے واقف ہیں، جنہیں سب کچھ معلوم ہے۔ یہ عزت دی تم نے مجھے، وہ اب ہانپ رہی تھی۔ کہہ چکی، اب مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ عثمان نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ شہناز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پہلے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہوں گا، عثمان نے کہا۔ ایک بات بتاؤ، اگر میں نے یہ سب کچھ کیا، ایسے کیا ہوتا کہ تمہارے سوا کسی کو پتہ نہ چلتا، تو کیا تم اسے درست کہتی؟ اگر تمہیں اور بچوں کو میری بدکاریوں کے طعنے نہ سننے پڑتے تو کیا تمہارا کرب کم ہو جاتا؟ تاش، کیا بدکاری چھپانا کوئی کامیابی ہے؟ کیا اس صورت میں بدکاری لائق عذاب نہیں ہوتی؟ اگر یہ درست ہے تو میری اصل غلطی یہ ہوئی کہ میں نے چھپ کر گناہ نہیں کر سکا، گناہ کر کے پردہ نہیں رکھ سکا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں؟ گناہ تو گناہ ہے، بدکاری تو بدکاری ہے۔ بری عورت کے پاس جاؤ تو کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، میری توہین و تذلیل تو بہرحال ہوگی، مجھے اذیت تو بہرکیف پہنچے گی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ کیسا درست اور سچا جواب دیا ہے تم نے۔ اب ایک بات اور بتاؤ، تمہیں اب اس رسوائی میں زیادہ اذیت پہنچی ہے یا اس صورت میں تمہاری اذیت زیادہ ہوتی کہ میرے کرتوتوں کا کسی کو علم نہیں ہوتا؟ کون سی اذیت زیادہ بڑی ہے؟ سوچ سمجھ کر جواب دو۔ شہناز کی آنکھوں سے الجھن جھانکنے لگی۔ تم تو یوں تبادلہ خیال کر رہے ہو جیسے یہ کوئی علمی مسئلہ ہے، جیسے عقل اور منطق سے حل کیا جانے والا ہو۔ بات ایسی ہی ہے، اس بات کی بہت اہمیت ہے، عثمان نے گہری سانس لے کر کہا۔ چلو، تمہاری آسانی کے لیے میں اس سلسلے میں ایک تھیوری پیش کرتا ہوں۔ تم صرف اتنا بتا دینا کہ تمہیں اس سے اتفاق ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو معلوم ہونے کی صورت بہتر ہے۔ وہ تم سے ہمدردی کرتے ہوں گے، تمہیں مظلوم سمجھتے ہوں گے، اور مظلومیت کا احساس اذیت کو کم کر دیتا ہوگا۔ اب سوچو کہ میری بدکاری کا علم صرف تمہیں ہے، کوئی اور اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ ظاہر ہے تم کسی کو بتانا بھی نہیں چاہو گی، تو وہ عذاب اکیلے ہی سہتی رہو گی، تمہارا دل کبھی ہلکا نہیں ہوگا، اور وہ بوجھ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دگنا ہو جائے گا۔ اور وہ اذیت زیادہ ہوگی یا نہیں؟ میں علمی بحث نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی اذیت کی بات کر رہی ہوں۔ میں بھی اذیت ہی کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے جواب چاہیے۔ تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ اپنے گناہوں کی تشہیر کر کے تم نے میری اذیت کم کر دی، مجھ پر احسان کیا، شہناز نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم نے بالواسطہ تسلیم کر لیا کہ میری تھیوری درست ہے۔ خاموشی سے اکیلے عذاب سہنے کی اذیت کہیں زیادہ ہے۔ شہناز خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ لہٰذا ثابت ہو گیا کہ میری اذیت بہت بڑی تھی، عثمان نے کہا۔ شہناز مسکرائی۔ تو تم نے بھی بہت اذیت اٹھائی ہے؟ بہت خوب، واقعی
اذیت دینے میں تو بہت زیادہ اذیت ہوتی ہوگی، میں نے کہا۔ عثمان نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں نے تو وہ اذیت اٹھائی ہے کہ پہاڑ اٹھاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، سمندر پڑتی تو وہ غیظ و غضب میں پوری زمین نگل جاتا۔ میں نے وہ اذیت بڑی خاموشی سے اٹھائی ہے، اندر سے ہر لمحہ ٹوٹتا رہا ہوں میں۔ اس کی آواز بھر گئی۔ واقعی ویلن تو ہیرو بن رہا ہے۔ عثمان نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ تم کہتی ہو کہ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا، عزت بھی نہیں دی، جھوٹ کہتی ہو تم۔ میں نے تمہیں وہ محبت دی جو تمہیں کہیں اور سے نہ کبھی مل سکی اور نہ مل سکے گی، جس کی تم مستحق بھی نہیں تھی۔ میں نے تمہیں پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ سب سے قیمتی چیز دی جو کہ کوئی مرد کسی عورت کو دے سکتا ہے۔ تم کہتی ہو میں نے تمہیں عزت نہیں دی، ارے میں نے تو تمہیں اپنی عزت بنا لیا۔ کوئی مرد کسی عورت پر اس سے بڑا اعتبار نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ کچھ دے نہیں سکتا، اور تم نے کیا کیا؟ میری عزت کو دنیا کے بازار کی سب سے ارزاں چیز بنا دیا۔ میں نے تمہیں اپنی عزت بنایا تھا، تم نے خود کو راہ گزر کی طرح بچھا دیا، عام راہ گزر بنا لیا خود کو، جس کو ہر ایرا غیرا چور چمار سب چاہتا رون سکتا تھا۔ کون سا ایسا طبقہ ہے جس کا کوئی فرد اس راہ گزر سے نہیں گزرا؟ باہر کے لوگوں کی بات چھوڑو، میرے نوکر، میرے مالی، میرے ڈرائیور تک کو تم نے سیراب کیا، پیاسا صرف میں ہی رہا۔ اب وہ طوفان کی طرح گرج رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ دم بخود سہمی ہوئی بیٹھی ہے، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا ہے۔ برسوں پہلے تم نے کال گرلز کی بات کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا، ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ میں نے کہا تھا، ان میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو تم میں ہیں، اور اضافی خوبیاں بھی ہیں۔ مثلاً وہ موڈ کی پابند نہیں ہوتیں، انکار نہیں کرتیں، برف کی سل ثابت نہیں ہوتیں، اور یہ کہ وہ ضرورتاً خود کو فروخت کرتی ہیں۔ یہ سوال اب پوچھو تو میں کہوں گا، نہیں شہناز بیگم، وہ بیچاریاں تمہارے سامنے بے حقیقت ہیں، وہ تمہارے قدموں کی دھول ہیں۔ انہوں نے اپنا ریٹ مقرر کر کے خود کو ایک معیار تک محدود کر لیا ہے، جبکہ تم لامحدود ہو، تمہارا کوئی معیار نہیں۔ وہ بیچاریاں خود کو ضرورتاً فروخت کرتی ہیں، جبکہ تم خود کو بلا ضرورت فروخت کرتی ہو، بلکہ تم خود کو فروخت بھی نہیں کرتی، تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں۔ تم تو زمین پر پڑی مٹی ہو جسے کوئی بھی اٹھا لے۔ لوگ مفت میں ملنے والی دولت بھی یوں خرچ نہیں کرتے جیسے تم خود کو بانٹتی ہو، ہر جولی میں گر جاتی ہو، خواہ وہ پھیلی ہوئی بھی نہ ہو۔ عثمان، تم حد سے خاموش رہو، آج شب احتساب ہے، یہ احتساب کی فرمائش بھی تمہاری ہی تھی، اب ساکت کھڑی رہو، آئینوں کے سامنے اپنا چہرہ ہر زاویے سے دیکھ لو۔ عثمان دہاڑا، میں نے تمہیں اپنی عزت بنایا تھا، تم میری عزت تھی، تم نے میری عزت کو تار تار کر ڈالا، لیکن یہ بھول گئی کہ تمہارا وجود تار تار ہو رہا ہے۔ تم میرے ذلت کی گہرائیوں میں گرنے کی بات کر رہی تھی، تمہیں کبھی یہ نظر نہیں آیا کہ تم کس پستی تک پہنچ چکی ہو؟ اب بیٹھ کر اپنے خسارے کا حساب کرو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، اور کھاتے میں تمہارے حساب میں اب بھی بے حساب ہوگا۔ دیر تک خاموشی رہی۔ شہناز گمسم بیٹھی تھی، پھر اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، نقوش کرخت ہو گئے تھے، آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ تو تمہیں مجھ سے کیا توقع تھی؟ تم سمجھتے تھے کہ تمہاری آوارہ گردیوں پر میرا کوئی رد عمل نہیں ہوگا؟ رد عمل؟ عثمان نے حقارت سے کہا، تم کسی بڑی خوش فہمی میں ہو، یہ تمہارا رد عمل تھا میری آوارگی پر؟ ہاں، میں تم سے انتقام لے رہی تھی۔ انتقام لے رہی تھی تو پھر ضبط کا ڈنڈورا کیوں پیٹتی ہو؟ انتقام اور ضبط ساتھ ساتھ نہیں چلتے، عثمان نے زہریلے لہجے میں کہا، اور یہ انتقام بھی خوب ہے۔ تم نے میرا کیا بگاڑا؟ سوچو تو، خود کو ہی تباہ کیا۔ ارے تم تو آئینہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ میں خراب ہوا تھا تو تم نے خود کو اور زیادہ خراب کر لیا۔ کس بات کا انتقام تھا یہ؟ وہ بھی بتا دوں گی۔ شہناز کے لہجے میں مضبوطی آ گئی۔ ورنہ تم یہی سمجھتے رہو گے کہ تمہاری عیاشی بری لگتی تھی؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی، مجھے تمہاری عیاشی سے کوئی غرض نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی مجھے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات نہیں، عثمان نے اعتماد سے کہا، بنیادی طور پر تمہاری فطرت ہی خراب تھی۔ تم مشکور کو جانتے ہو؟ شہناز نے عجیب سے لہجے میں کہا، ہاں جانتا ہوں، اس سے ملے ہو؟ دوبارہ دیکھا ہے اسے؟ ایک بار ملا ہوں، دوسری بار ملنا نہیں چاہتا۔ تم نے اسے دھمکی دی تھی؟ دھمکی تو خالی خولی ہوتی ہے، میں نے اسے وارننگ دی تھی۔ عقل مند آدمی ہے، سمجھ گیا۔ شہناز نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے اعتراف کر لے گا۔ کتنی ڈٹائی ہے تمہارے اندر، کیسے سکون سے کہہ رہے ہو کہ اسے وارننگ دی تھی، گھٹیا باتوں کا تذکرہ اتنے فخر سے کر رہے ہو۔ اس کے لہجے میں ملامت تھی۔ وارننگ نہ دیتا تو کیا
سیفی خط لکھتا اسے عثمان نے سخت لہجے میں کہا، اور گھٹیا پن کی بات مت کرو، میں نے ایسا گھٹیا پن دیکھا ہے کہ جس سے انسانیت شرمسار ہو کر رہ جائے، اور کم از کم تمہارے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ مشکور کی سب سے بڑی بیٹی کی کیا عمر ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ جھوٹ مت بولو، تم خوب جانتے ہو کہ اس کی 3 بیٹیاں ہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وہ 3 بیٹیوں کا باپ ہو کر ایسا ہے تو اس کی بے غیرتی میں کوئی کلام نہیں، اور کسی باپ کو اس کی معصوم بیٹیوں کے حوالے سے بلیک میل کرنے والے کو کیا کہو گے؟ شہناز نے تند لہجے میں کہا، تمہیں اس کی بچیوں کے متعلق دھمکیاں دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تو موصوف جھوٹ بھی غضب کا بولتے ہیں، عثمان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مشکور جھوٹا نہیں، وہ مرد ہے، صاف بات کرتا ہے اور منہ پر کرتا ہے۔ شہناز کا لہجہ فقریہ تھا، اور پھر بھی اس نے تمہیں اصل بات نہیں بتائی کہ میں نے اسے کیا وارننگ دی تھی۔ وہ مجھے بتا چکا ہے، تم جھوٹ بول کر اپنے گھٹیا پن پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ جھوٹ سچ تو خیر تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا، فی الحال میں تمہاری بلکہ اس کی بات درست مان لیتا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم مجھ سے اس دھمکی کا انتقام لے رہی تھی؟ ہاں، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اس گھٹیا پن کی بدترین سزا دوں گی جسے تم کبھی نہیں بھول سکو گے۔ چلو مان لیا کہ تم نے مجھے سزا دینے کے لیے خود کو طوائف بنا ڈالا، بلکہ اس سے بھی بدتر، زمین پر پڑی ہوئی کھوٹی چونی جسے ہر راہ گیر اٹھا کر دیکھتا تھا اور چند لمحے بعد وہ دوبارہ وہیں پھینک دیتا تھا۔ جیب میں رکھنے کی زحمت کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ غور سے شہناز کو دیکھ رہا تھا، اس کے ہر لفظ پر وہ یوں سمٹ رہی تھی جیسے وہ کوڑا پن لگ رہا ہو۔ مگر اب یہ بتاؤ کہ بہت پہلے 18 برس، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے سے، جو گھناؤنا کھیل تم مشکور کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کا کیا جواز تھا؟ اس وقت تو میں نوشی بھی نہیں شروع کی تھی، میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی دوسری عورت بھی نہیں تھی۔ بولو، جواب دو مجھے اس بات کا۔ شہناز اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا اس سے بولا نہیں جا رہا تھا؟ ہاں، مجھے 18 برس سے معلوم ہے یہ بات، عثمان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم ابھی کچھ دیر پہلے حد کی بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں حد سے گزر چکا ہوں، ساری حدیں پھلانگ چکا ہوں۔ تم حد کیا جانو؟ حد تو تم پر عائد کی جا سکتی تھی، ساری حدیں تو تم پھلانگ گئی تھی۔ تم صبر و ضبط کی بات کر رہی تھی ابھی، صبر اور ضبط تم کیا سمجھو گی؟ میں نے صبر کیا ہے، میں نے 18 برس ضبط کیا ہے، میں زہر تھوکنے کے بجائے اپنے اندر اتارتا رہا ہوں، سمجھیے زہریلی ناگن۔ لیکن کیسے؟ موسم، ہاں وہ موسم تھا جس نے تمہارے گناہ کو بے نقاب کیا تھا۔ عثمان حفیظ اس رات کو کبھی نہ بھول سکا، بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی تمام جزیات اس کے دماغ پر نقش ہو گئی تھیں، اندر کا حال بھی ابتر ہی تھا۔ وہ ان دنوں شہناز کے مزاج کے سرد گرم کا سب سے سخت موسم جھیل رہا تھا۔ ایک دن اچانک ہی وہ اس پر مہربان ہو گئی تھی، ایسا پہلے بھی ہوتا رہا تھا، اسے گمان بھی نہیں تھا کہ مہربانی طول پکڑے گی، مگر ہوا ایسا ہی۔ شہناز کی مہربانی کا وہ موسم 1 سال سے زیادہ عرصے پر محیط تھا، اور وہ بہت خوش تھا۔ زندگی خوبصورت ہو گئی تھی، گھر جنت بن گیا تھا۔ شہناز کے ہونٹوں پر خیر مقدمی مسکراہٹ کے گلاب ہوتے۔ اور یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں، اور تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔